ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑا نیک اور صالح اس اعتبار سے ہو کہ وہ ویسے تو فرائض پورے کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ اب یہ اپنے لیے چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے کہ نہیں دیکھو میں تو نمازیں تو پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ حرام بھی چل رہی ہیں، شراب چل رہی ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام سن رہا ہے، سارے حرام کام بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق اگر یہ خود کو مطمئن کرتا رہے گا کہ میں بڑا نیک صالح انسان ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حرام چیزوں سے بچ جا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ پہلا اصول کیا بتایا؟ ہر مسلمان کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے یا ون آف دا ٹارگٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں، میں کوئی اس طرح کی زندگی گزاروں کہ میں اللہ کے نزدیک عبادت گزار بن جاؤں۔ اور یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، وہ ہمارا آبجیکٹیو اسی وقت ہی اچیو ہوگا جب ہم اللہ کے نزدیک جو بنائے گئے سٹینڈرڈز ہیں ان کو فلفل کریں گے۔ تو ہر مسلمان کی پہلی خواہش یا ایک خواہش جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں۔ اب اس جگہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار بننے کا ایک کرائٹیریا بتایا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑا نیک اور صالح اس اعتبار سے ہو کہ وہ ویسے تو فرائض پورے کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے جو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، صبح کی جو نوافل ہیں اشراق کے ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد ہو گئی، اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ جو بھی چیزیں نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال کی کیٹیگری میں آتی ہیں، وہ ساری پوری کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہے کہ چونکہ میں اتنی ساری عبادات کر رہا ہوں تو میں تو اللہ کے نزدیک عبادت گزار بندہ ہوں۔ لیکن اسی کانسیپٹ کی کلیئرٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ تم اگر واقعی اللہ کے نزدیک عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ صرف تمہاری عبادات کافی نہیں ہیں، تمہیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی بچانا ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہو اور ساتھ سود لے رہے ہو تو تم عبادت گزار نہیں ہو۔ اگر زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کر رہی ہو اور حجاب نہیں کر رہی تو تم عبادت گزار نہیں ہو۔ اگر تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور 5 وقت کے نمازی ہو، لیکن سودا تم جھوٹ بول کے بیچتے ہو تو تم عبادت گزار نہیں ہو۔ تو کیا ہے یہ؟ ایک طرف نیک اعمال بھی ہیں اور دوسری طرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی فالو کر رہا ہے، تو یہ شخص کبھی بھی اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ اب یہ اپنے لیے چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے کہ نہیں دیکھو میں تو نمازیں تو پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ حرام بھی چل رہی ہیں، شراب چل رہی ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام سن رہا ہے، سارے حرام کام بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس کے اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق اگر یہ خود کو مطمئن کرتا رہے گا کہ میں بڑا نیک صالح انسان ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ کرائٹیریا جو ہے، ہم جو مرضی کرائٹیریا سیٹ کر لیں کوالیفائی کرنے کا، کامیابی کا، لیکن اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق کامیاب نہیں ہوں۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ اسکول کے اندر جو ہے کسی ایک سبجیکٹ کے لیے اسکول نے ایک پاسنگ مارکس کا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ 50% مارکس لیں گے تو آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہوں گے۔ اب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ بھئی دیکھیں میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کروں
تو میں تو بہت اچھا ہوں. اور جب وہ رزلٹ آیا تو رزلٹ میں پتہ لگا کہ جی آپ کے ایک دوست نے 100 میں سے 25 مارکس لیے, دوسرے نے 30 لیے, تیسرے نے 35 لیے, اور آپ نے 100 میں سے 45 مارکس لیے. اب آپ کو جا کے جب کہا جائے کہ بھئی آپ فیل ہیں, تو کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, جو بھی ہے میں کم از کم ان سے تو بہتر ہوں نا. دیکھیں میرے اس دوست نے 35 لیے ہیں, فلاں دوست نے 25 لیے ہیں, تو میں نے تو 45 لیے ہیں, تو میں ان سے بہتر ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ 45 لے کے آپ بھی فیل ہیں, اور جو 35 لیے ہیں وہ بھی فیل ہیں. جو اسکول نے کرائٹیریا بنایا ہے پاسنگ مارکس کا, اگر آپ اس کرائٹیریا کے مطابق پاس نہیں ہو رہے, تو آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہیں کہ نہیں میں نے 45 تو لیے ہیں, آپ کے اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اگر ہمیں واقعی اللہ کے سامنے کامیاب ہونا ہے, تو پھر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق کامیابی کی طرف جانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرائٹیریا ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک کمپیریزن کرنا ہوگا, انالیسس کرنا ہوگا کہ اس کرائٹیریا کے مطابق کیا میں واقعی کامیابی کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا ہوں. یہ جو سٹینڈرڈ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے وہی ایک سٹینڈرڈ ہے. باقی ہم اپنی طرف سے جتنے مرضی سٹینڈرڈز انٹروڈیوس کرواتے رہیں, اپنی تسلی کے لیے جس طرح کے مرضی لیکچر سن کے اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی کے خود سے راستے بناتے رہیں, وہ راستے کامیابی کے نہیں ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہم کوالیفائی نہیں کرتے. تو یہاں پہ پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ صرف نیک اعمال کرنے سے تم عبادت گزار نہیں بن سکتے. اگر تم واقعی اصل میں عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا, اتق المحارم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنا ہوگا. تو یہ ایک سیلف چیک ہم سب کے لیے کہ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں, وہ کیا نافرمانی ہیں, وہ کیا حرام چیزیں ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر پا رہے. تو عبادت گزار بننے کے لیے کیا ہے کہ نیک اعمال بھی کرنے ہیں, عبادات بھی کرنے, لیکن حرام چیزوں سے بچنا.